صلاح الدین جنید صاحب، پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کو جو زخمی ہوئے ہیں اس کی بھی تفصیلات بتائیے گا. ٹھیک ہوں میں جی. تو یہ کیا واقعہ پیش ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ہمارے جو ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، ان کا ہمیں دن میں پتہ چلا کہ جی ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے اور معتبر بندے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، تو ہم لوگ جا رہے تھے ان کی ریسکیو کے لیے. ٹھیک ٹھیک. اب وہاں پہ نیٹ تو چل رہا نہیں تھا اور موبائل جو ہے کہیں پہ کالز لگ رہی تھی کہیں لگ رہی تھی، ہمارا کمیونیکیشن ہو نہیں سکا. تو اس جو علاقہ مجھے فون پہ بتایا گیا، میں صرف وہاں پہ گیا چودھری لطیف اکبر صاحب کے لیے. تو جیسے ہی میں پولنگ اسٹیشن کے سامنے گاڑی سے اترا ہوں اور ان لوگوں نے بولا آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہو، اور جو ہے اپنا نون لیگ کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اوپر سے ایریل فائرنگ شروع کیا. پھر ایریل فائرنگ شروع کرنے کے بعد 1 منٹ بھی نہیں ہوا، دے اسٹارٹڈ فائرنگ ویری اسٹریٹ. تو مجھے گولی لگی ہاتھ میں، میرا ایک دوست ہے اس کو ساتھ میں، اس کو گولی لگی ہاتھ میں. تو بس وہ ماحول ہوا ایسے پہنچا کہ جیسے ہم لوگ گیٹ آف دا کار اور وہ حملہ شروع ہو گیا ہمارے اوپر. صلاح الدین صاحب یہ بتائیے گا کہ میں بہت بڑی شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ اس حالت میں پروگرام میں جوائن کریں. ایتھیکلی نہ ہمیں آپ کا پش کرنا بنتا ہے، بٹ اٹس ویری بریو آف یو کہ آپ تکلیف میں اور آپ بات کریں. تو یہ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ حملہ آور کون تھے؟ کیونکہ الیکشن کے دوران کینڈیڈیٹس کے اوپر یا متعلقہ پارٹی کے اوپر اٹیک کرنا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کون فور شور نون لیگ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے صلاح الدین صاحب کے بدمزگی پھیلانے کے لیے کوئی اور عناصر بھی ہوں جس میں انوالو ہوں، یا آپ لوگ بس کیا آپ ایف آئی آر کروائیں گے پھر نون لیگ کے خلاف ادھر؟ جی اب میری جو قیادت ہے، میری قیادت کا جو فیصلہ ہوگا فالو دیٹ. تو صلاح الدین صاحب جی ہمیں پتہ چل گیا تو ہے یہ نون والے. لیکن اس میں کسی کو آپ کر سکتے ہیں، نام لے سکتے ہیں کس کا جو آپ نے آپس میں بات کی ہے؟ جی ابھی میں دیکھیں نام میں اب ان بندوں کا جو وہاں پہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو لطیف اکبر صاحب کے سامنے مین بندہ تو وہی ہے. اس کے بعد کسی ٹیم میں سے لڑکوں کا دس ایریا میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کو دیکھ کے پہچان سکتا ہوں، ویسے مجھے نہیں پتا چلتا. پر یہ کہ 100% جیسے ہم لوگ اترے ہیں، ایک پولنگ چل رہی ہے اندر، آپ لوگ اسٹیپنگ کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کو بچانے کے لیے پولنگ کے باہر آیا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں انسیکیور فیل کر کے. تو لیکن صلاح الدین صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جو نون لیگ کا ریاکشن یہ آیا اس کے اوپر، میرے زیادہ سے زیادہ جی جو میری سیاسی بصارت ہے، جو میری سماج اس حساب سے نون لیگ کے کارکن تھے. ٹھیک. لیکن نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ سے آپ کشمیر کیا کرنے آئے؟ محترمہ اگر میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، مجھے پتا چلے کہ کشمیری کوئی بھی کشمیر سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اس سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اگر مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں یقیناً اس کو بچانے کے لیے جاؤں گا. چودھری لطیف اکبر تو بڑے آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کے پرانے جیل ہیں کارکن ہیں، کوئی عام بندے. بہت شکریہ الدین جنیجو صاحب، بہت شکریہ. آپ اس حالت میں لائیو آ کے بات کر رہے ہیں، پورا واقعہ آپ نے بتایا ہے، اور دیٹس کوائٹ الارمنگ. اور یہ پاکستان میں یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ الیکشن کیمپین کے دوران کینڈیڈیٹس کے اوپر، متعلقہ پارٹی کے اوپر حملہ ہو، گولیاں چلائیں. جن پہ گولیاں چل رہی ہیں وہ ٹی وی پروگرامز میں آ کے بتائیں انہوں نے ان پہ گولی چلائی ہے. اینڈ ڈیورنگ آل دس پیریڈ پولیس کیا کر رہی ہے، جسٹس سسٹم کیا کر رہا ہے، دیٹس کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ میرے جو لوگ تھے وہ پولیس سے مدد مانگتے رہے مگر کوئی بچانے نہیں آئے. صورتحال تشویشناک ہے، چونکہ مسلم لیگ میرٹ پہ انتخابات نہیں جیت سکی، لہٰذا وہ مذموم ہتھ کنڈوں پہ اتری ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. لیکن ایک رائے اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جب پہلا مرحلہ نون لیگ کے نام ہو گیا ہے، اینی ہاؤ ان 15 شکایات کے باوجود جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کی ہیں الیکشن کمیشن میں، نون لیگ گولیاں کیوں چلانا چاہے گی؟ دیٹ از اے کوسچن. اور چل بھی سکتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.